ہم لوگ ایسے لوگوں کو جو بھی مطلب سوشل میڈیا پہ غلط کام کر رہا ہو اس کو تقویت دینے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں. کیوں سنتے ہیں آپ ایسے شخص کو, کیوں دیکھتے ہیں آپ اس کی چیزوں کو؟ جب آپ جاتے ہیں وہاں پر, جو بھی نیا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, 5 لاکھ, یار کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی, پھر وہ بھی دیکھتا ہے اور اس طریقے سے باتیں ذہن میں آتی ہیں. اب ہمارا ذہن خالی ہے, وہ اپنی کچھ باتیں بیان کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے, اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. ہمیں باقاعدہ دلائل کے ساتھ اور کسی اچھے سلجھے ہوئے عالم سے سیکھنے چاہیے. یہ جب دلائل سے آپ سیکھ لیں گے, قرآن و حدیث کے دلیلیں ہوں گی, کوئی وسوسہ آ ہی نہیں سکتا ہے. جب کوئی بھی بات ایسی کہے جو جمہور کے خلاف ہو, میجورٹی کے خلاف ہو, وہ بات ضرور غلط ہوگی. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. ایک روایت میں فرمایا ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو, جو علیحدہ ہوا اسے آگ میں علیحدہ کیا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ ہمیں چلا. یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے راستے پہ چلا, ہمیں حدیث کے راستے پہ چلا, نہیں, انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا. آپ خود سوچئے ایک تنہا آدمی کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو جمہور کے خلاف, جو قرآن کے خلاف, جو حدیث کے خلاف بول رہا ہے. اور آخری بات اور عرض کر دیتا ہوں بس, کہ یاد رکھیں ایسے ایک نہیں لاکھوں فتنے اٹھے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں. یہ بھی ختم ہو جائے گا جو بھی شخص ہے. تو آپ خامخواہ پریشان ہوتے سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹھا ہے یہ آسمان تک جائے گا اور ایسا پھیل جائے گا پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے ٹینشن نہ لیں. جو میں نے بات سمجھائی اس کو 2-3 دفعہ ریپیٹ پروگرام میں سن لیں. اچھا میرے بھائیو, اب وہ 5 علمی پوائنٹس میں ڈسکس کرتا ہوں. وہ آلموسٹ کوئی 5.5 منٹ کی گفتگو ہے. اس میں انہوں نے 5 باتیں مختلف انداز میں کی ہیں. میں ان کی انجینئرنگ کروں گا, ایک پراپر فارم میں اسے ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. ٹائٹل انہوں نے ویڈیو کا رکھا ہے کہ انجینئر کو سن کے لوگ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں. اس کی انہوں نے ریزننگ بتائی ہے اور ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے فرقے کو بھی جسٹیفائی کرنا تھا. علمی پوائنٹ نمبر 1, انہوں نے کہا ریزن اس کی یہ ہے کہ اصل میں مجرم عوام ہے کہ وہ انجینئر کو سنتے کیوں ہیں. اور جب ان کو کوئی بتاتا ہے کہ دیکھو یہ انجینئر کی ویڈیو 5 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں, تو کہتے چلے ہم بھی دیکھتے ہیں اس میں کیا بات ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. نہ یہ دیکھیں اور نہ گمراہ ہو. یعنی مفتی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قادیانی ہے اور اسے کوئی بتائے کہ دیکھو انجینئر صاحب نے قادیانیوں کے حوالے سے یہ 10 ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں, ان کی ویورشپ لاکھوں میں ہے, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے اعتبار سے غلام احمد قادیانی دجال نے جو دعویٰ کیا وہ بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اور پھر قادیانیوں کا کوئی مربی, مفتی اکمل مربی ان کا اگر کوئی ہوتا اور وہ کہتا کہ نہیں انجینئر کو سننے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے اسی دجال کے ساتھ اٹیچ رہو, اس پہ پھر مفتی اکمل صاحب کیا جواب دیں گے کہ نہیں یہ تو غلط ہے, اس کے ساتھ کیوں اٹیچ رہیں, سب کی بات سننی چاہیے. بھائی ہم یہی بتا رہے ہیں کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء کی بات سنے گا اسے کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی. اسی طریقے سے اگر ایک بریلوی اگر صرف بریلوی علماء کو سنے گا اسے مرتے دم تک توحید کی سمجھ ہی نہیں آنی. سیدھی سی بات ہے. اگر ایک دیوبندی صرف دیوبندی علماء کو سنے گا اسے پوری زندگی اہل بیت کا مقام پتہ ہی نہیں چلنا. اگر ایک وہابی پوری زندگی صرف وہابی یعنی اہل حدیث علماء کو سنے گا اسے نہیں پتا چلے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی خاطر کیا قربانیاں دینی پڑی اور بنو امیہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. ظاہر ہے ان کو تو وہ بنو امیہ پارٹی والی بات بتائی جائے گی. اسی طریقے سے اگر ایک شیعہ پوری زندگی صرف شیعہ ذاکرین کو سنے گا اسے کبھی بھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خصوصاً خلفائے ثلاثہ کی قربانیوں کا اندازہ نہیں ہوگا. وہ اپنے اسی ایک کنویں کے اندر کنویں کے مینڈک کی طرح رہے گا. اسے نہیں پتا کہ بھئی کنویں سے باہر نکلو تو اتنی بڑی دنیا ہے. تو یہ کتنا خطرناک کھیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سننے کی ضرورت کیا ہے, مجرم عوام ہے, سن رہی کیوں ہے, سنے گی تو گمراہ ہوگی. کہ اتنے لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. چلے مفتی صاحب آپ نے یہ مان لیا کہ کل تک جب آپ لوگوں کو یہ دھونس لگاتے تھے کہ فلاں دربار پہ اتنے لوگ آتے ہیں تو یہ بابا جی کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے.
وہ دلیل تو اب مر گیا. ہاں, کیونکہ مزارات کے اوپر رش ہونا دلیل نہیں ہوگا. اب اگر میری ویڈیوز ملینز میں جا رہی ہیں تو یہ دلیل نہیں ہے نا زیادہ لوگوں کا دیکھنا. تو زیادہ لوگوں کا پھر مزارات کے اوپر جانا بھی کوئی دلیل نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ تم کہو کہ یہ دلیل نہیں ہے. پھر ہم بتائیں گے کہ واقعی اسلام میں کوانٹٹی دلیل نہیں ہوتی, کوالٹی ہوتی ہے. ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ کوالٹی دلیل ہوگی, کوانٹٹی نہیں ہوگی دلیل. لیکن یہ آپ کو کہتے تھے دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے نا جی ان بزرگوں کی, تبھی تو لوگ ان کی قبروں پہ جاتے ہیں. تو غلام احمد قادیانی دجال کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ 1908 میں چند ہزار اس کے فالوور تھے, آج کروڑوں میں ہیں. لو سامو پھر یہ کون سی دلیل ہوئی؟ تو جو دلیل آپ دوسرے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنے حق میں بھی ہمیں نہ پیش کیا کریں. آپ نے پھر بخاری کی حدیث سے اپنے بابے نہیں ثابت کرنے کہ جی بخاری شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. فرشتوں میں اعلان کروا دیا جاتا ہے, مشرق مغرب میں لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, پھر انجینئر صاحب کو اگر اتنی دنیا سن رہی ہے سارے بر اعظموں میں تو اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے. کہیں گے نہیں جی اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی. تو تھوڑے بابے دی پھر کس نے پائی ہے؟ ہاں لوزامو دیکھیں کیسی مٹی بلید ہوئی ہے ان کی. کل تک یہ کہتے تھے ہمارے فلانے بابے نے اتنے لاکھ کو کلمہ پڑھایا, وہ بھی جھوٹ. ہم نے کہا اس کو چھوڑ دو. آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا اس مشکل دور میں, جب وہاں اتنی آرتھوڈاکس قسم کی ایک ہندوازم کو پروموٹ کرنے والی حکومت ہے مودی کی. اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلمہ تو ہم نے ہزاروں ہندوؤں کو پڑھاتے ہوئے کیمرے میں دیکھ لیا. ڈاکٹر ذاکر نائک پھر ولی اللہ کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں سلطان الہند؟ کہیں گے جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں بالکل اتنے ہی لینا سی. تو اڈے بھی سارے بابے پرلے درجے دے فاسق سن, اللہ نے دین دا کام لیا. یہ آپ نے خود بتایا ہمیں. اگر آپ ذاکر نائک کو سلطان الہند مانیں گے ہم بھی آپ کے بابے کو سلطان الہند مان لیں گے, اور اس کے بعد سلطان الورلڈ کی بھی باری آئے گی. میرا نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, جس نے 1200 سال کی تصوف کو اکھاڑ دیا ایک اکیلے بندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی 300 سال کی فرعون کی حکومت اکھڑوا دی, کیونکہ پیچھے اللہ ہوتا ہے نا. تو یہ بھی رسول اللہ کے خادم کے پیچھے, ختم نبوت کے اس مجاہد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہے کہ نہ چشتی رسول اللہ پارٹی بچی, نہ تھانوی رسول اللہ, نہ شبلی رسول اللہ, سارے بابے وڈ کے پرے مارتے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ ہماری مجبوری تھی, یہ آکاش بیلیں تھی جو آپ کو لگی ہوئی تھی, ان کو اتارنا ہماری مجبوری تھی. تو یہ جو آپ دعوے کرتے ہیں نا, آج یہ دعوے آپ لوگوں کے اپنے گلے فٹ ہو گئے. اب آندہ کسی کو مزارات کے رش کی دھونس نہیں لگانی, اپنی تعداد کے زیادہ ہونے کی دھونس نہیں لگانی, کیونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز اگر لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں ہم تو حق بات ہمارا مخالف بھی کرے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں, بس وہ وضو قائم رکھنا جی اپنا. ہاں علمی پوائنٹ نمبر 2, وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اس طرح کے جو مبلغین ہیں ان کے شیطانی وسوسوں سے بچنا ہے نا, تو آپ اپنے علماء سے عقیدے کو سیکھیں. پوری گفتگو میں انہوں نے بائی نیم مجھے مینشن نہیں کیا, لیکن مخاطب مجھے کیا ہے, تھم نیل پہ میرا نام لکھا ہے, تھرو ڈسپلے کرایا. نام ظاہر ہے کہ وہ کیو ٹی وی کی پالیسی ہے نا, ٹی وی چینل پہ تو جب میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں تو امیر شام کا بھی نام نہیں لیتا. ایون اس پہ بھی اعتراض ہوا تو میں نے اس دفعہ جب ریکارڈنگ کروائی ہے تو میں نے کہا حاکم وقت نے حضرت سعد کو کہا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کرے, تو میں نے امیر شام کا لفظ بھی حذف کر کے حاکم وقت کہا, کیونکہ وہ جی ٹی وی والوں نے کہا کہ آپ امیر شام بھی کہیں گے تو یہ کہتے ہیں اتھے ہی پہنچ گیا. تو آپ اس کو بھی تھوڑا سافٹ کر کے نا حاکم وقت آپ یوز کر لیجئے گا اگر آپ نے کرنا ہو. تو وہ ٹی وی کی پالیسی ہوتی ہے مجبوراً. تو یہ جو انہوں نے بات کی کہ اپنے علماء سے سیکھیں,
عقیدہ ان لوگوں سے نہ سیکھیں. ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ آپ نے آدھا سچ بولا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ کہتے کہ بریلوی علماء سے سیکھیں. ہاں, علماء سے تو نہیں سیکھنا, بریلوی علماء سے سیکھنا ہے. کیونکہ جو دیوبندی علماء ہے نا, وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. جڑیں بڑھو نا انہوں نے بھی کبو. اعلی حضرت نے تو دیوبند کو, اہل حدیث کو اور شیعہ کو قادیانی کافروں کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ سب کے سب مرتد ہیں, اور یہ 1,00,000 دفعہ بھی اگر ذبیحہ کے اوپر اللہ کا نام لیں گے تو ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. کس کتاب میں؟ احکام شریعت, جس کے نام کے اوپر مفتی صاحب آپ نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا ہوا ہے. تو یہ بتانا تھا نا کہ یہ ان مرتدین کو نہیں سننا, اپنے فرقے کے علماء کو سننا ہے. تو یہ آپ جو ایک 2 نمبری کرتے ہیں نا, اور چیزوں کو چھپا کے بیان کرتے ہیں کہ جی ان سے نہ سیکھیں, علماء سے سیکھیں. اصل میں کہا کریں کہ ہمارے فرقے کے علماء سے سیکھیں, یہ نہ کہا کریں کہ علماء سے سیکھیں. اپنے علماء کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو یہ لوگ مسلمان بھی نہیں مانتے. ایک عام بریلوی بھی دیوبندیوں کے بڑے عالم کو کہتا ہے یہ گستاخ ہے, یعنی وہ عام بریلوی اس سے بڑا عالم ہے. یہ ٹوٹل ان کی ڈگریوں کی اور علماء کی تعلیم کی اوقات ہے کہ ایک غیر عالم دوسرے فرقے کے عالم کو کہتا ہے گمراہ. کتنا پہنچا ہوا ہے کہ علماء کو گمراہ کہہ رہا ہے, یعنی اس سے بڑا وہ عالم ہے. دیوبندیوں کا ایک عام آدمی بریلویوں کے بزرگ کو بھی کہے گا مشرک نے تو گمراہ نے. ٹوٹل اوقات ان کی ڈگریوں کی یہ ہے. اعلی حضرت نے اس سام الارمین کے اندر علماء دیوبند کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا ہے. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں, جس طرح کے روافظ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں. ان کا جس طرح رافضی شیعہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں, وہابی جو ہیں دیوبند اور اہل حدیث, اس میں تو خیر اسپیسیفکلی وہ دیوبندیوں کو کہہ رہے تھے, لیکن وہابیہ میں دونوں شامل ہیں. یہ کہتے ہیں یہ بڑا جو شیطان ہے جو حضرت آدم کے مقابلے پہ تھا, یہ اس کے فالوور ہے. ہائے ہائے ہائے, انہوں نے شیطان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے آج کی لینگویج میں. آج ہوتے اعلی حضرت نے یہی کہنا تھا. ہاں مفتی صاحب آپ کس منہ سے آپ کہیں گے علماء سے سیکھیں؟ جی ہم نے علماء سے یہ سیکھا ہے کہ حسام الارمین کے مقابلے پہ جب المحند المفند علماء دیوبند نے لکھی تو انہوں نے کہا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت, یعنی کہ مفتی اکمل صاحب بھی اور ان کے پیر الیاس قادری صاحب بھی, یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, جس طرح کے انبیاء اکرام کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے شیاطین. یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم, ہاں رضی اللہ عنہم لکھا ہے. تو مفتی صاحب ٹھیک ہے, ہم علماء کی بات مانتے ہیں کہ آپ اور آپ کے سارے بزرگان دین شیطانی لشکر ہیں, لو سامو علماء سے سیکھنا ہے. اب یہ پھر باہر نکلیں گے نہیں سارے علماء تو نہیں نا. ہاں تو اڈے کیوں, باقی کیوں نہیں؟ اس کا الٹیمیٹ حل یہی ہے کہ سارے علماء کی بات سنو, جس کی بات درست ہے وہ فالو کرو. یہ ہے دین کی تعلیمات, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار, اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب کے سب بہترین امت ہو, پوری امت. کیوں؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے گی. نہ دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی یا شیعہ علماء کا ہی صرف کام ہے, عوام کا بھی کام ہے. اور خود دعوت اسلامی کس کے اوپر کھڑی ہے مجھے بتائیں؟ دعوت اسلامی کے یہ جتنے ہرکارے پھر رہے ہیں یہ عالم ہیں, بےچارے اردو بھی مشکل سے پڑھتے ہیں. تبلیغی جماعت کے لوگ فضائل مال جو پڑھ رہے ہیں عالم ہیں, اردو بھی مشکل سے پڑھتے ہیں. حالت یہ ہے کہ عربی کی آیت آ جاتی ہے تو اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کو پرونونس نہیں صحیح طریقے سے کر سکتے, لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں تعریف کرتا ہوں. عالم ہونا کوئی ضروری نہیں بھائی, جو
صحیح چیز ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں. ہاں جو غلط چیزیں بیان کر رہے ہیں ان سے صرف نظر کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. یار مسلمانوں کو ایک آیت تو میرے خیال ہے عمران خان صاحب نے یاد کروا دی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس ایک آیت نے تقریباً 70% مسلمانوں کا ایمان مشکوک کر دیا پاکستان میں، خود خان صاحب کا بھی، کیونکہ وہ بھی جا کے دربار پہ گر گئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ. پڑھتے وہ یہی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات آگے نہ کروں، ایک آیت بھی آتی ہو وہ آپ نے آگے بیان کرنی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اس کو سپورٹو ابن عباس کا ایک قول ہے، مشکات کے فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے نقل کیا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے حاصل کر لو. سوائے انجینئر صاحب کے، یہ بریکٹ میں آج کے دور میں یہ اس حدیث کے اندر، وہ جیسے حدیث میں بھی آپ پتہ جھوٹی حدیثیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، یہ بیچ میں جھوٹا فکر ہے جو علماء نے شامل کر لیا. جہاں سے ملے حاصل کرو. حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا کہ جو رات کو پڑھ لے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دنوں سے جو انسانی شکل میں آ رہا تھا نا، تجھے تو پتہ نہیں چلا، وہ شیطان تھا. لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حفاظت کے اوپر مامور کرتا ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو اس کی آپ نے تصدیق کرنی ہے. اس کائنات میں سب سے مردود بارگاہ اگر کوئی ہے تو شیطان ہے. میرا نمبر تو اس کے بعد ہی آتا ہے ان کی نظر میں. اس کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور دوسرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا کہ 3 دن سے وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا کیونکہ وہ انسانی شکل میں آ رہا تھا. اس سے پتا کیا رزلٹ نکلا؟ ہاں، اگر حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا تو باب تشائی کوئی نہیں. ہاں جی، غوث کتب ابدال پوری کائنات کو ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح ایسے کر کے دیکھ رہے. اور نصیحت ہوئے تو اڈا کوئی بابا میری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. دیکھ کے سمجھانا تو دور کی بات، صرف بتایا لکھا کیا ہوا ہے. اور باپا جانی کو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے، وہ اینک کے ذریعے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بزرگ دلوں دے حال جان دے سر، اینکا کیوں لائی ہیں انہوں نے؟ اعلیٰ حضرت کو بھی اینک لگی ہوئی ہے، ان کی جو تصویر ہے نا اعلیٰ حضرت کو بھی اینک لگی ہوئی ہے، انگریز شریف کی بنائی ہوئی اینک. ظاہر بغداد شریف اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائی، گورا شریف نے بنائی سی. تو اگر حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا تو غوث کتب ابدال تو شاہی کوئی نہیں، ابو ہریرہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. یہ بھی رزلٹ نکلے گا بچوں. تو ہمیں تو دین کی یہ تعلیمات بتائی گئی ہیں کہ اگر شیطان بھی کوئی ایسی بات کرے جو درست ہے اس کی تصدیق کرنی ہے. اس کو میں نے بڑی آسان مثال سے سمجھایا. اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا بچہ آ کے یہ بات کرے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، تو آپ مجھے بتائیں، آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں لہذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی؟ اگر یہ بات کریں گے تو علماء کی طرح آپ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے. یہ زیادہ تر علماء ہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور اگر آپ ایک پکے سچے مسلم ہوں گے، مؤمن ہوں گے، تو آپ کہیں گے کہ میں قرآن چیک کروں گا، اگر نکل آئی یہ بات تو واقعی میں اس کو فالو کروں گا، میں تو اسے ڈگری ڈیمانڈ نہیں کروں گا. یہ وہ مثال ہے جو ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے گی. پھر بھی کسی کا موٹا دماغ ہو تو اس کے لیے میں نے ایک اور بات رکھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگوائیں اور اس کا انر یونٹ کوئی اتنا زیادہ ٹیڑھا لگا دے کہ انے نو بھی نظر آ رہا ہے کہ بالکل ہی انج کر کے لاتا ہے، تو چاہے آپ کی فیلڈ ہو یا نہ ہو، آپ اس کو کہیں گے یار انہوں تھوڑا سیدھا تے کر یار، ہے بالکل ہی ڈنگا لاتا ہی. اور آگے سے وہ کہے کہ مولوی صاحب چپ کر جاؤ، تھوڑی فیلڈ نہیں ہے، ڈگری میرے کو ہے اس کام دی. آپ کہیں گے یار بے شک ڈگری ہے لیکن عقل تے منو دیتی ہے نا اللہ نے.
اس میں وہ بھی جواب ہوگا جو اکثر کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹر کی ڈگری ضروری ہوتی ہے, انجینئر کی ڈگری ضروری ہوتی ہے. بالکل جی, دین کے لیے ڈگری نبی علیہ السلام پہلے ہی دے گئے ہیں, بلغوا عنی ولو آیا. دین کا کام ہر بندے نے کرنا ہے. ڈاکٹر انجینئر ہر بندے کے اوپر بننا فرض نہیں ہے. لیکن سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے جو اپنے متن کے اعتبار سے بالکل درست ہے, اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. علم دین چونکہ فرض ہے, ڈاکٹر انجینئر بننا فرض نہیں, مولوی بننا فرض نہیں. علم دین ہر مسلمان پہ فرض ہے. لہذا ہر مسلمان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس کا عقیدہ توحید ختم نبوت درست ہو, 24 گھنٹے کی زندگی وہ اسلام کے مطابق گزار سکے, 5 وقت کی نماز کا اسے پتا ہو, وضو اور غسل کا پتا ہو, یہ سارے مسائل پتا ہو. اگر کوئی عالم نہیں ہو تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. ہر مسلمان عالم ہے, 100% عالم تو بھئی آپ کے شیخ الحدیث بھی نہیں ہے. قرآن میں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے. آپ کے کئی مولویوں کو تو سائنس کے سپیلنگ بھی نہیں آتے, تو ہم انہیں جاہل تو نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس فیلڈ میں انہیں نہیں پتا. ایمبریولوجی کی بات ہم کسی اس فیلڈ کے بندے سے پوچھ لیں گے, اس طریقے سے اسٹرونومی کی بات کسی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے, بیولوجی کی بات, جیولوجی کی بات. لیکن اس کی بنیاد پہ ہم مفتی اعظم پاکستان, چاہے وہ بریلویوں کا ہو, دیوبندیوں کا ہو, اہل حدیث کا ہو, اسے جاہل نہیں کہتے, اگرچہ ان بیچاروں کو سائنس نہیں آتی. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ 1000 آیات کہ یہ جاہل ہیں. ویسے تو جو ان کو آتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو سٹیٹس بتا دیا کیا ہے, وہ بھی چھاڑ دو. پھر بھی ہم یہ کہیں گے بھائی یہ علم کی دنیا, علمی بات کریں, اپنا موقف رکھیں. اور دیکھیں ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ خود جتن بزرگوں کو اپنا بڑا مانے ہوئے نا, باپا جانی جن کے مرید ہیں مفتی اکمل صاحب, وہ خود کیمرے میں کہہ رہے ہیں میں 8 کلاس مشکل سے پاس ہوں, وہ بھی گجراتی زبان میں. میٹرک نہیں کیا ہوا باپا جانی نے, جی ہاں, اور عالم کی ڈگری بھی نہیں کی ہوئی. یہ نہ سمجھیے گا کہ جی وہ 5ویں میں مدرسے میں تھے, نہیں, ایک چھوٹی سی مسجد کے امام مسجد تھے. وہ خود کہتے ہیں میں عالم بھی نہیں ہوں, اور ان کو کہتے ہیں امیر اہل سنت, یعنی پورے فرقے کا امیر ہے جی, لو سامو, جو خود بول کے کہہ رہے ہیں نا میرے پاس عالم کی ڈگری ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ ہمارے امیر اہل سنت ہو. اور میں ساتھ ہوں ان کے بالکل, جو وہ بات قرآن و سنت کے مطابق بتائیں گے, آپ کا رائٹ ہے آپ انہیں امیر بنائیں, بالکل, میرا تو موقف ہی یہی ہے.